میرے گھر والوں نے مجھے دبئی بھیج دیا اور وہ مجھ سے ہر مہینے پیسے منگوا لیتے، یہاں تک کہ میں بیمار رہنے لگا، لیکن گھر والوں کو میری کوئی فکر نہ تھی۔ جب میں پاکستان آیا تو میرے گھر والے عیاشی کر رہے تھے اور میری بیوی بچوں کی حالت بہت بری تھی، اور میں نے ارادہ کر لیا کہ اب گھر والوں کو پیسے نہیں بھیجنے۔ میں واپس دبئی آیا اور صرف بیوی کو پیسے بھیجتا۔ میری اماں اور بھائی کہتے ہم بھوکے مر جائیں گے، ہمیں پیسے بھیجو، لیکن میں ان کی بات کو ٹال دیتا۔ 5 سال گزر گئے اور جب میں گھر لوٹا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں پر تو ارے تم تو چاہتے ہی نہیں کہ ہمارے حالات بدلے، ارے بار تو اپنے خاندان کی خوشیوں کے لیے، انہیں اچھا گھر اور آسائش دینے کے لیے کیا کیا کچھ کر لیتے ہیں، اور ایک تم ہو جو ہماری خاطر دوسرے ملک جا کر کما نہیں سکتے۔ ہم غصے سے پیر پٹکتی ہوئی آ کر سامنے صوفے پر بیٹھی تھی، جبکہ میں اپنا سا منہ لے کر بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ آخر میں کیا جواب دیتا کہ روزی دینا تو مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جو مجھے دوسرے ملک میں روزی دے گا، اسی مالک نے مجھے یہاں بھی روزی دینی ہے۔ ایک مرتبہ پھر گہری سانس خارج کر کے میں نے اپنی ماں کا چہرہ دیکھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اماں کی آنکھوں کو دیکھ کر تو جیسے میں چونک چکا تھا، وہ بہت غصے سے گھور گھور کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ دیکھ کر کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، تو کہہ رہی ہے یہ، ارے وہ ساتھ والی پڑوسن آپا کو ہی دیکھ لو، کیسی غریب تھی۔ میں نے تو یہ بھی سن رکھا ہے کہ اس کے ساس کچرا چن چن کر اپنے بچوں کو پالتی رہی، پھر اس کے بیٹے بھی بہت مزدوریاں کرتے رہے۔ بڑا بیٹا جیسے ہی کام کرنے کے قابل ہوئے تو کسی طرح لے دے کر اس نے اپنے بچے کو دوسرے ملک بھیج دیا۔ ڈالروں میں پیسے آنے لگے اور اب تم دیکھو، چند ماہ پہلے ہی یہ پرانا سا محلہ چھوڑ کر وہ بڑے بنگلے میں چلی گئی ہے۔ اب تو اپنے ناک پر مکھی تک بیٹھنے نہیں دیتی، بڑے بڑے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہو گیا ہے اس کا۔ اس روز میں اور ماہم دونوں ان کے گھر کے باہر سے گزرے تو بڑی سی کار بیٹھی بال کھولے اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ میں نے تو خوشی سے اس سے سلام دعا کرنا چاہا، مگر مجھے دیکھ کر تو اس نے نظریں ہی پھیر لی۔ بھلا ایسی بھی کیا امیری چڑھ گئی کہ پرانے رشتے ہی بھول گئی۔ اماں مجھے یہ سب باتیں بتا رہی تھی اور میں خاموشی سے سنتا رہا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اپنا موقف پیش کیا اور کہنے لگا کہ اماں، جس رب نے مجھے روزی دوسرے ملک میں دینی ہے وہ یہیں دے دے گا۔ لیکن اگلے پل میری چھوٹی بہن ماہم تڑک کر بولی، کہنے لگی کہ بس کر دو، یہ ضروری تو نہیں ہے کہ اس ملک میں ہی آپ کی روزی لکھی ہوگی، کیا پتہ اللہ پاک نے آپ کا روزی کا ذریعہ دوسرے ملک میں رکھا ہو اور آپ یہاں پر خجل ہو رہے ہوں۔ ایک دفعہ باہر جانے میں کیا حرج ہے؟ اپنی ماں اور بہنوں کی بات سن کر میں نے خوشی سے ایک مرتبہ پھر اپنے ماتھے کو سہلایا تھا۔ دونوں کی باتیں سن کر تو جیسے میرا دماغ ہی گھوم چکا تھا۔ میں بوجھل قدموں سے چلتا ہوا اپنے کمرے میں آیا تو سامنے ہی بیوی مجھے ترچھی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی مجھ سے ناراض تھی اور اس کی ناراضگی کی وجہ بھی میں جانتا تھا۔ بیڈ پر بیٹھا تو اپنی 2 سالہ بچے کو اٹھا کے گود میں بٹھا لیا، مگر وہ بھی شاید اپنی ماں کی طرح مجھ سے ناراض تھا۔ فوراً میری گود سے اتر کر مجھے دیکھنے لگا تو بے ساختہ میرے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی زویا کہنے لگی کہ کیا خیال ہے پھر آپ کا، کب تک آپ جا رہے ہیں دوسرے ملک ڈالر کمانے کے لیے؟ اس کی بات سن کر میں سانس خارج کر کے بولا کہ اب تم تو طنز مت کرو، پہلے میں اماں اور ماہم کی باتیں سن سن کر پک چکا ہوں اور میرا نہیں دل چاہتا کہ میں دوسرے ملک جا کر کام کروں۔ ارے تم نے سنا نہیں وہاں پر کیا کیا کچھ ہوتا ہے؟ دور کے ڈھول سہانے ہی اچھے لگتے ہیں نا، میری وہاں پر کسی سے جان پہچان ہے، اگر میں چلا بھی گیا تو وہاں پر جا کر کام کیا کروں گا؟ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ میری بات سن کر زویا میرے پاس آ کر بیٹھ چکی تھی، کہنے لگی کہ دیکھیں احمد، ہماری شادی کو ابھی صرف 3 سال ہوئے ہیں اور ان 3 سالوں میں ہم نے بہت کم وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارا ہے۔ آپ صبح کے کام پر جاتے ہیں، رات کو گھر آتے ہیں اور پھر وہ بھی زیادہ وقت اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ گزارتے ہیں، کیونکہ اس بات پر بھی انہیں اعتراض ہوتا ہے آپ نے ہر بار اپنی ماں کا ہی بھرم رکھا، مجھے نہیں یاد کہ آپ نے کبھی میرے ساتھ پورا ایک دن گزارا ہو۔ اگر آپ دوسرے ملک چلے گئے تو میں تنہا رہ جاؤں گی۔ اپنے ماں اور بہنوں کا رویہ تو خیر آپ کو پتہ ہی ہے، وہ تو ویسے مجھ سے کھار کھاتے ہیں۔ بیوی کی بات سے بھی بہرحال میں واقف تھا، انہوں نے میرے لیے زویا کو پسند تو کر لیا تھا، مگر جب بھی میں کچھ دیر زویا کے پاس بیٹھ جاتا یا اس سے باتوں میں مشغول ہوتا تو یہ بات انہیں حسد میں مبتلا کر دیتی تھی۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت میرے اپنے ساتھ ہی گزار سکیں، یہاں تک کہ میری والدہ نے مجھ سے یہ بھی کہہ دیا کہ بس ایک بیٹا ہو گیا نا کافی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے سالہ سال بچوں کی لینے لگانے کی، گھر کے حالات بھی پہلے دیکھ لو۔ حالانکہ
یہ بات سن کر بھی زویا نے مجھ پر ہی طنز کیا تھا کہ ارے جن ماہوں کا اکلوتا بیٹا ہو وہ تو خوش ہوتی ہیں کہ اپنے پوتے پوتیوں کو اپنی گود میں کھلائیں، مگر وہ تمہاری ماں ہے جو اپنے پوتوں سے بھی حسد کرتی ہے۔ میں جہاں نوکری کرتا تھا میری تنخواہ اچھی خاصی تھی، مگر اس کے باوجود میری ماں اور بہنوں کے خواب بہت اونچے تھے۔ دن بہ دن بڑھتی ہوئی مہنگائی اور پھر ان کی بڑھتی آسائشوں نے تو جیسے میری جیب خالی کرنا شروع کر دی تھی۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنی خواہشات کو کم کر دے، وہ مجھے ہی کہتے کہ میں اپنی نوکری بدلوں۔ ایک مرتبہ پھر مجھے اپنی ماں اور بہنوں کی بات کو ماننا پڑا اور پھر اپنے دوست سے بات کی جو کہ دبئی میں کام کیا کرتا تھا۔ اسے اپنے جانے کا کہا تو وہ فوراً مان گیا۔ جب یہ بات گھر میں میری ماں اور بہنوں کو پتہ چلی تو وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سمائی تھی۔ اس روز پہلی مرتبہ ماں نے میرے من پسند کھانے پکائے تھے جبکہ میری بیوی کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ بہرحال میں کیا کرتا۔ ایک مرتبہ پھر مجھے بیوی اور بچے پر اپنی ماں اور بہنوں کو فوقیت دینا پڑی تھی۔ چند ہی ہفتوں کے بعد میں دبئی کے لیے بالکل تیار تھا۔ میری ماں اور بہنیں تو بے حد خوش تھیں۔ میری بہن نے تو پہلے ہی مجھے چیزوں کی لسٹ تھما دی تھی کہ میرے لیے یہ سب کچھ لے کر آنا اور لاکھوں روپے کمانا۔ وہیں ماں بھی خوشی خوشی مجھے ڈھیروں دعائیں دے رہی تھی جبکہ میری بیوی زویا میرے بچے کو اٹھا ایک جانب کھڑی رو رہی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر میری ماں نے اسے جھڑک دیا تھا کہ جانے والوں کے لیے روتے نہیں بلکہ دعا کرتے ہیں، پہلے ہی رونا ڈال دیا ہے تو یہ کیا خاک وہاں پر جا کر کمائی کر پائے گا۔ زویا اس پر بھی نہیں بولی تھی۔ میں اپنی بیوی بچے سے ملا اور پھر سب کو الوداع کہتے ہوئے گھر سے نکل گیا۔ دبئی پہنچ کر شروع میں مجھے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، مگر یہ شکر تھا کہ میرا دوست میرے ساتھ تھا اور یوں ایک دو ماہ دھکے کھانے کے بعد مجھے ایک اچھا کام مل چکا تھا۔ شروع میں تنخواہ کم تھی مگر دھیرے دھیرے میں نے اور جگہ بھی کام کے لیے اپلائی کرنا شروع کر دیا اور تقریباً 1 سال کی محنت کے بعد مجھے ایک اچھا کام مل چکا تھا۔ میں روزانہ ہی گھر اپنی ماں سے فون پر بات کیا کرتا۔ ماں سے بات کرنے کے بعد جب میں اپنی بیوی زویا سے بات کرنے کا کہتا تو وہ فوراً یا تو فون بند کر دیتی یا پھر بہانہ لگا دیتی کہ وہ تو بچے کو چپ کروا رہی ہے، ارے تمہارا بیٹا تو بڑا ہی روتا ہے، ہر وقت ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے۔ میں ہر ماہ لاکھوں روپے اپنی ماں کے اکاؤنٹ میں بھیجنے لگا تھا۔ جیسے ہی لاکھوں روپے ان کے پاس آنا شروع ہوئے تو فون پر رابطے بھی بند ہو چکے تھے۔ اگر پیسوں کی ضرورت ہوتی تو ہی مجھے فون کیا جاتا، اگر میں خود زویا کو فون کرتا تو بھی میری ماں پاس ہوتی۔ صرف سلام دعا اور خیریت کے علاوہ وہ مزید مجھ سے کوئی بات ہی نہ کرنے دیا کرتی تھی۔ حالانکہ میں زویا سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اسے کسی قسم کی تکلیف تو نہیں، وہ اپنا اور اپنے بچے کا خیال رکھ رہی ہے، مگر کچھ کبھی اتنا کہنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ میں یہی سوچ کر لاکھوں روپے بھیجتا رہتا کہ میری ماں اور بہن بھائی اپنے خرچے اخراجات پورے کر کے اور ساتھ میری بیوی اور بچوں کو بھی پیسے دیتے رہے۔ مجھے یہاں کام کرتے ہوئے 3 سال گزر چکے تھے۔ میں 3 سال بعد واپس پاکستان آیا تھا۔ میرا گھر کافی حد تک بدل چکا تھا۔ میری ماں نے ایک پلاٹ بھی خرید لیا تھا اور بہت جلد وہاں پر نئے گھر کی تعمیر شروع ہونے والی تھی۔ میں پاکستان آیا تو سب سے پہلے میری بہن باہم اور اماں ہی آ کر میرے سینے سے لگ گئی تھی۔ سب بڑے ہی خوش تھے۔ میری ماں کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے اور میری بہن بھی موٹے موٹے کنگن اور کانوں میں سونے کی بڑی ہی بھاری بالیاں پہنے ہوئے تیار تھی۔ جانتا تھا کہ یہ سب کچھ میری ہی کمائی کی بدولت ہے۔ ایسا ہرگز نہیں تھا کہ میں خوش نہیں تھا، مگر جب میرا دھیان اپنی بیوی اور بچے کی جانب گیا تو ایک پال کو میرے قدم ٹھٹکتے تھے۔ میرا بچہ بڑے ہی میلے اور گندے کپڑے میں گھر میں کھیل رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر تو ایک مرتبہ بھی میرے پاس آنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ دیکھ کر میں خود اس کے پاس گیا اور اپنے بچے کو سینے سے لگایا، لیکن اگلے ہی پل وہ مجھ سے دور ہو گیا۔ شاید اس نے 3 سال میرے بغیر گزارے تھے، اس لیے مجھے پہچان نہیں پا رہا تھا۔ میں نے گھر میں نظر دوڑا کر زویا کو دیکھنا چاہا کہ تبھی وہ کچن سے نکلی۔ وہ بوسیدہ سے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے اور بکھرے ہوئے بال، کچن میں کام کر رہی تھی اور مجھے پہلے سے کافی کمزور بھی لگ رہی تھی۔ میں نے زویا اور پھر اپنے بچے کی حالت دیکھی تو یہ سوال کیا کہ اس کو اتنے گندے کپڑے کیوں پہنا رکھے ہیں۔ یہ سن کر میری اماں فوراً کہنے لگی کہ نہیں بیٹا، دراصل یہ ہر وقت مٹی سے کھیلتا رہتا ہے، ذرا سی بات پر فرش پر لوٹنا پوٹنا شروع کر دیتا ہے، اسی لیے اس نے کپڑے گندے کر رکھے ہیں، ورنہ ہم تو دن میں 3 سوٹ بھی بدل لیں تو وہ بھی کم ہیں۔ فوراً زویا کو جھڑک کر کہنے لگی کہ جا کر اسے خوب تیار کر، تجھے پتہ نہیں کہ آج اس کا باپ آنے والا ہے۔ جو حالت میں نے اپنے بچے اور بیوی کی دیکھی تھی، میں کوئی بچہ نہیں تھا جو کچھ سمجھ نہیں پاتا۔ میری اب تک
بھیجے جانے والی ساری رقم میرے دونوں چھوٹے بھائی اور بہن بشمول ماں کے خوب عیاشی کرتے رہتے، جب کہ میری بیوی اور بچہ بھی یوں ہی غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ رات کو سب کے ساتھ بیٹھا تو اپنے تحفے تحائف کا بیگ کھولا، اس سے پہلے کہ سب کو بانٹ کر دیتا۔ میری بہنوں اور بھائیوں نے سارے تحفے اپنے پاس رکھ لیے، یہاں تک کہ جو سونے کا ہار میں دبئی سے خاص اپنی بیوی کے لیے لایا تھا وہ بھی مام نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ کہنے لگی یہ تو میں اپنے جہیز میں لے کر جاؤں گی۔ میرا دل چاہا کہ میں وہ اپنی بہن سے واپس لوں اور کہوں کہ یہ میں تمہارے لیے نہیں بلکہ اپنی بیوی کے لیے لایا ہوں، مگر یہ سوچ کر ضبط کر کے رہ گیا کہ 3 سال بعد واپس آیا ہوں، یوں بولنا اچھا نہیں ہوگا۔ کمرے میں آتے ہی زویا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، روتے ہوئے میرے ساتھ لگ گئی اور پھر ان 3 سالوں میں میری ماں اور بہن نے اس پر جو ظلم کیے تھے وہ سب کچھ مجھے روتے ہوئے بتانے لگی۔ زویا کا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا، ویسے ہی متوسط طبقہ جیسا کہ ہم لوگ تھے، مگر پیسہ آنے کے بعد تو جیسے وہ زویا کو کم تر سمجھنے لگے تھے۔ انہوں نے زویا کے ساتھ بڑا ہی غلط اور رویہ رکھنا شروع کر دیا تھا، مگر اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے زویا کو چپ کروایا اور کہا کہ بس بہت ہو گیا، آئندہ کے بعد میں تمہارے پیسے تمہارے بینک اکاؤنٹ میں ہی بھیجوں گا۔ اس کے بعد میں بہانے سے زویا کو لے کے آیا، اس کے نام پر بینک اکاؤنٹ کھلوا دیا۔ زویا بھی خوش ہو چکی تھی۔ جب مجھے پاکستان رہتے ہوئے 2 ہفتے گزر گئے تو میری ماں نے میرے سامنے ماہم کی شادی کے خرچے رکھ دیے۔ کہنے لگی کہ بیٹا تمہاری بہن کا جہیز بنانا ہے تو تم واپس کب تک جاؤ گے؟ اب اتنی لمبی چھٹی بھی ضروری نہیں ہے، یہ نہ ہو وہ کمپنی والے تمہاری جگہ کوئی اور ہی بندہ رکھ لیں۔ میں تو یہاں پر 2 ماہ کی چھٹی لے کر آیا تھا اور 3 سال بعد آیا تھا، سوچا تھا کہ یہ لوگ مجھے یہاں دیکھ کر خوش ہوں گے، مگر جو کچھ یہاں پر میں دیکھ چکا تھا میرا اپنا ہی دل کھٹکا ہو چکا تھا۔ میں نے صاف صاف الفاظ میں آج ہی اپنی ماں سے کہہ دیا کہ امی 3 سال سے میں دبئی میں تھا اور ہر مہینوں لاکھوں روپے آپ لوگوں کو بھیج رہا تھا۔ ایک وہ بھی وقت تھا جب میں صرف اور صرف مہینے کا 70,000 روپے کما کر آپ کے ہاتھ پر رکھتا تھا اور ان 70,000 روپے میں اپنا اور اپنی بیوی بچوں کا خرچ چلاتا، اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بھی گھر کے لیے دیتا تھا۔ ہمارا گزارا بڑے اچھے سے ہوتا رہا تھا، اور اب جب میں آپ کو لاکھوں روپے ماہانے بھیج رہا ہوں تو اس کے باوجود آپ نے ابھی تک ماہم کے جہیز کے لیے 1 روپے بھی اکٹھا نہیں کیا۔ میری یہ بات سن کر تو ماں ہڑبڑا چکی تھی، کچھ پل خاموش رہی، بعد میں بولی یقیناً تیری بیوی نے تجھے پٹیاں پڑھا دی ہیں، یہ تو نہیں بول رہا، یہ تیرے وہ منحوس بیوی بول رہی ہے، اس نے ہی تجھے ہمارے خلاف بھڑکایا ہے، ورنہ کون بیٹا جو اپنی ماں سے یوں ایسے سوال کرے۔ اتنا کہہ کر میری اماں تاڑیں مار مار کر رونے لگی تھی، کہنے لگی ٹھیک ہے رہنے دے، میں اپنے یہ سونے کے کنگن بیچ کر اپنی بیٹی کو 2 جوڑے میں رخصت کر دوں گی۔ یہ کبھی مت بھولنا کہ یہ میں اور تیری بہن ہے جس نے تجھے زبردستی باہر بھیجا تھا کہ وہاں پر تو خوب پیسہ کمایا کرے گا اور ساتھ ہمیں بھی پیسہ بھیجے گا۔ تیری بیوی تو تجھے بھیجنے پر ہی راضی نہیں تھی، مگر خیر ماں اور بہن تو بری لگتی ہے جب بیوی کی باتیں کان میں گھس جائیں۔ ماں کی باتیں سن کر میں خاموش ہو چکا تھا، میری تو طبیعت پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ بہرحال میں ایک مرتبہ پھر دوسرے ملک جا چکا تھا، دن رات کام کرنے لگا کہ اب شادی کی تیاریاں تھیں۔ شادی بھی تو امیروں کے شایان شان کرنی تھی، کیونکہ اماں نے ماہم کا رشتہ بڑے گھر میں کر دیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے پیسے لٹا رہی تھی اور ماہم کی شادی سر پر تھی، مگر ایک مرتبہ بھی اماں نے مجھے نہیں کہا تھا کہ پاکستان آ جا اور اپنی بہن کی شادی میں شرکت کرو۔ بہرحال میری ماں نے بڑی دھوم دھام سے میری بہن کی شادی کر دی۔ جیسے ہی شادی مکمل ہو گئی تو میں نے اگلے ماہ کی تنخواہ اپنی بیوی کے اکاؤنٹ میں بھیجنا شروع کر دی تھی۔ اس ماہ میری ماں کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آئے تھے تو وہ اگلے ہی روز فون کر چکی تھی۔ میرا چھوٹا بھائی مجھے فون کر کے کہنے لگا کہ بھائی اس ماہ پیسے کیوں نہیں آئے، آپ کی تنخواہ اس مرتبہ لیٹ آ رہی ہے کیا؟ ہزاروں سوالات تھے جو کھڑے ہو چکے تھے، مگر میں گہری سانس خارج کر کے بولا کہ میں نے پیسے بھیج دیے ہیں۔ اگلے پل میری ماں نے بھائی سے فون چھین کر اپنے کان سے لگایا اور کہنے لگی کہ کہاں بھیجے ہیں بیٹا، ہمارے اکاؤنٹ میں تو کوئی پیسہ نہیں آیا، کہیں غلطی سے کہیں اور تو نہیں بھیج دیے؟ میں نے سنجیدگی سے کہا کہ ہاں میں نے پیسے زویا کے اکاؤنٹ میں بھیج دیے ہیں، اب جو بھی ضرورت ہوگی آپ اسے لے لیا کرنا۔ میری ماں تو بالکل جیسے سکتے کی کیفیت میں آ چکی تھی۔ کتنی ہی دیر تو مجھے فون کی دوسری طرف سے آوازیں
ہی نہیں آئی۔ میں یہ سمجھنے لگا کہ شاید وہ فون ہی بند کر چکی ہے، مگر کچھ دیر کے بعد وہ دوبارہ بولی، کہنے لگی کہ تو نے زویا کے اکاؤنٹ میں پیسے کیوں بھیجے ہیں؟ کیا میں مر گئی تھی؟ ابھی کے ابھی اس کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا کر مجھے دے، نہیں تو تیرے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ یہ سن کر میں پہلی مرتبہ اپنی ماں سے سخت کلام ہوا تھا۔ کہنے لگا کہ ہرگز نہیں، آپ لوگوں نے میری بیوی اور بچوں کی جو حالت کر دی ہے وہ مجھ سے ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ میں ہرگز آپ کو اب مزید اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ناانصافی کرنے نہیں دوں گا۔ آج کے بعد پیسے زویا کے اکاؤنٹ میں ہی آئیں گے اور گھر کا خرچہ وغیرہ سب کچھ وہ آپ کو دے دیا کرے گی۔ اتنا کہہ کر میں نے فون بند کر دیا تھا۔ وہیں زویا کو بھی کال کر کے میں نے اس بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ بھی کہنے لگی کہ آپ بے فکر رہیں، میں آپ کی ماں کی طرح ناانصافی نہیں کروں گی، بلکہ ہر ماہ انہیں ان کے حصے کے پیسے بھیج دیا کروں گی۔ یہ کہہ کر میں مطمئن ہو چکا تھا۔ میری طبیعت اب خاصی خراب رہنے لگی تھی، مگر میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد زیادہ پیسے کما کر پاکستان بھیج سکوں، تاکہ چند سالوں بعد جب جاؤں تو یہاں پر کام چھوڑ کر جاؤں، پھر وہیں پاکستان اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے آگے کی زندگی گزار سکوں۔ میری بیوی نے بیٹی کو جنم دیا تھا اور میں بد نصیب باپ یہاں پر اکیلے ہی بیٹھا خوشی منا رہا تھا۔ میں نے تقریباً 5 سال اب دبئی میں کام کرتے ہوئے گزارے تھے۔ میں نے لاکھوں روپے نہ صرف اپنے پاس جمع کیے تھے بلکہ زویا کو بھی بھیجے تھے۔ میرا زویا سے رابطہ کافی کم ہو چکا تھا۔ کچھ میرے بھی کام میں مصروفیات تھی اور کچھ وہ بھی گھر کے کاموں میں اور بچوں کے خیال رکھنے میں مصروف تھی۔ 5 سال گزر چکے تھے۔ میرے سر کے بال تو شاید وقت سے پہلے سفید ہو چکے تھے۔ کمر کا درد تو جیسے اب قبر تک ساتھ رہنے والا تھا۔ بہت زیادہ محنت کرنا پڑی تھی مجھے۔ جب میں پاکستان واپس آیا تو خوش تھا۔ سوچا تھا کہ اس رقم سے اپنا کاروبار شروع کروں گا اور پھر اس میں اپنے چھوٹے بھائی کو بھی حصہ دار بناؤں گا۔ دونوں بھائی پارٹنرشپ پر کام کریں گے۔ بہن تو شادی شدہ تھی، مگر جیسے ہی میں نے گھر میں قدم رکھا تو جو منظر میں نے دیکھا، میری تو جان نکل چکی تھی۔ میری بہن ماہم یہاں آئی ہوئی تھی اور میری چھوٹی بیٹی جس کی عمر اس وقت 4 سال تھی، اسے بڑی بے دردی سے مار کر کھلونا لے کر اپنے بچے کو تھما رہی تھی۔ کہنے لگی کہ تیری اتنی اوقات ہے جو تو اس کھلونے سے کھیلے؟ جب میری بیٹے نے اس کھلونے کو ہاتھ لگا لیا تھا تو ہوتی کون ہے تو اس کھلونے کو اپنے پاس رکھنے والی؟ تبھی زویا، جس کی حالت نوکرانیوں سے بھی بدتر تھی، بھاگ کر وہاں آئی اور آ کر اپنے بچے کو اس سے چھڑوانے لگی۔ 5 سال بعد بھی زویا کی حالت ویسے کی ویسے ہی تھی۔ میں گھر میں آگے بڑھا تو مجھے دیکھ کر سب کے چہرے زرد پڑ رہے تھے۔ میں غصے سے اپنی ماں اور بہن کو دیکھ رہا تھا اور پھر زویا کو کہنے لگا کہ میں نے تمہیں لاکھوں روپے بھیجے تھے، اس کے باوجود تم نے میرے بچوں کی حالت فقیروں جیسی کیوں بنا رکھی ہے؟ کون کہے گا کہ ان کا باپ ماہانہ لاکھوں روپے کماتا ہے؟ حالت میرے بچوں کی کیا ہو چکی ہے؟ ماہم کے بچوں میں اور میرے بچوں میں زمین آسمان کا فرق لگ رہا تھا۔ تبھی میری بیوی روتے ہوئے کہنے لگی کہ اب خیال آ گیا آپ کو اپنے بچوں کی یہ حالت دیکھ کر؟ تبھی میں کہتی تھی کہ ہمیں یہاں پر ان حیوان صفت لوگوں کے ساتھ تنہا مت چھوڑیں۔ آپ نے میرے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجے، مگر اس کے باوجود یہ دھمکا کر مجھ سے وہ بھی پیسے لے چکے تھے۔ یہاں تک کہ آپ کی ماں نے مجھے یہ بھی دھمکی دے دی کہ اگر یہاں پر رہنا ہے تو پیسے میرے ہاتھ پر ہی رکھنے پڑیں گے، ورنہ تیرے بچوں کو اغوا کروا کے مار دوں گی اور الزام یہ لگاؤں گی کہ تو نے اپنے بچوں کو مار دیا۔ ساری زندگی تو اپنے بچوں کی شکل کو ترسی رہے گی اور شوہر الگ تو سے بدظن ہو جائے گا۔ ایسی کئی دھمکیاں دیتی تھی، جسے دے دے کر انہوں نے مجھ سے وہ سارے پیسے چھین لیے اور ہمیں ایک روز بھی سکون کا سانس نہیں لینے دیا۔ بیوی کی بات سنی تو میں غصے سے مشتعل ہو چکا تھا۔ اگلے ہی پل میں نے غصے سے اپنی ماں اور بہن کو دیکھا۔ کوئی اس قدر بھی پیسوں کی لالچ میں آگے بڑھ سکتا تھا؟ میں نے اسی روز اپنی بیوی اور بچوں کو لیا اور وہ گھر چھوڑ کر چلا آیا۔ میری ماں اور بہن بھائی میرے پیچھے لپکے مجھ سے معافی مانگنا چاہی۔ میری بیوی کے خلاف بدظن کرنے لگے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے اور ارے یہ تو خود غریب سے آئی ہوئی ہے، تو ابھی تک غربت کو چھوڑ نہیں پائی، جان بوجھ کر اپنے اور اپنے بچوں کی یہ حالت رکھتی ہے۔ مگر مجھے ان کی کسی بات پر یقین نہیں ہے۔ میں اپنی بیوی کو لے کر الگ گھر میں چلا آیا اور وہیں پر اس کے ساتھ اپنے آگے کی زندگی گزارنے لگا۔ میری ماں اور بہن بھائی اور اب روتے تھے، کہتے تھے کہ ہم بھوکے مر جائیں گے، ہمیں یہاں تنہا مت چھوڑو، مگر میں نے ان سے کوئی تعلق نہیں رکھا۔ کہنے لگا کہ اب بہت کھا لیا، اب اپنے لاڈلے چہیتے بیٹے کو کہیں کہ وہ آپ کو کما کر کھلائے گا۔
لوگ کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کے ساتھ غلط کیا، اپنی بہن بھائیوں کو یوں چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہاں تک کہ کچھ رشتہ دار جو میری امی کی طبیعت سے واقف نہیں تھے کہنے لگے کہ تم نے اپنی ماں کا دل دکھایا ہے، بیوی کے ساتھ الگ گھر میں آ گئے ہو، اس ماں کے آنسو تمہیں نظر نہیں آتے؟ لیکن اب میں انہیں کیا بتاتا کہ میری ماں نے میری بیوی بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔